بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد معین اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ صاحب، یہ جو طارق مسعود صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں علماء دیوبند کا مختلف موقف ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے ان کے بارے میں، کچھ نے ان کو توبہ کا کہا اور کچھ ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک ساجد خان نامی ایک بندہ جو ہے وہ ان کے لیے بول پڑا کہ وہ کیوں توبہ کریں، اور ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، جبکہ وہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود گستاخ ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شیخ صاحب ہوا یہ کہ جب سے ہماری توجہ یہ تفضیلیوں کی طرف اور روافظ کی طرف ہوئی تو یہ دیوبند حضرات کے جو گنے چنے کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ تھوڑا بہت بولنا آتا ہے، علمی حیثیت ان کی کیا ہے اس پر میں بحث نہیں کرتا، وہ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ تو ہماری اس طرف توجہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اہل سنت پر انہوں نے زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ میں ساجد خان کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ ساجد خان کوئی اس قابل آدمی نہیں ہے کہ اس پر باقاعدہ گفتگو کی جائے۔ میں سب سے پہلے علماء دیوبند سے اور دیگر جو علماء ہیں، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ عوام ہیں، ان سب سے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ قرآن مجید الفرقان الحمید کی حرمت کا مسئلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس کو مسلکی اناد کا رنگ نہ دیا جائے، بلکہ یہ تمام مکاتب فکر کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کے لیے اور صاحب قرآن کی عظمت کے لیے اس وقت ان سب کا فریضہ بنتا تھا کہ وہ آواز کو بلند کریں۔ ایک مثال یہاں پر دے دوں کہ ایک بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کوئی کافر، کوئی کرسچن یا کوئی یہودی اس طرح کی بات کر دیتا جس طرح کی بات مولوی طارق مسعود صاحب نے کی ہے، تو اس وقت اہل اسلام کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے مولوی کو بچانے کے لیے کچھ لوگ جو میدان میں آ رہے ہیں اور ان میں جو نام آپ نے لیا ساجد خان، ان کا جو پورا نام ہے وہ یہ ہے ساجد خان نقشبندی، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ ساجد خان نقل بندی۔ وہ میں آگے اس پر کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ اب یہاں پر ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ کچھ علماء دیوبند میدان میں آئے اور انہوں نے اس بات کو غلط کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی طارق مسعود صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، لیکن وہ جو بات جو اصل جو اس کے طارق مسعود صاحب کی گفتگو کے اندر جو 3 اسٹیپس ہیں، ایک تو انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں غلط بات کی، پھر صاحب قرآن کے بارے میں غلط بات کی، اور پھر جو کاتبین قرآن ہیں ان کے بارے میں، یعنی کاتبین جو کتاب ہیں ان کے بارے میں غلط بات کی۔ اب جتنے بھی علماء دیوبند بول رہے ہیں ہم ان کے اس اقدام کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک ہی کی بات کر رہے ہیں، کچھ نے سوائے چند کے جنہوں نے صاحب قرآن پر بھی گفتگو کی ہے اور وہ بھی لفظ امی پر گفتگو کی، اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں کی جس طرح کرنے کا حق ہونا چاہیے تھا۔ تو صرف قرآن پاک کی عظمت کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ، صاحب قرآن کی عظمت اور کاتبین قرآن کی عظمت پر ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پر بھی لب کشائی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مولوی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ اب ایک رجوع کا ان کا ایک سسٹم چل پڑا ہے، لوگ کہیں جی رجوع کر لیے۔ دیکھیے رجوع تب ہوگا کہ جب وہ اس بات کا اقرار کریں، طارق مسعود صاحب اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، صحیح ہے، اور وہ باقاعدہ اپنا ایک موقف پیش کر رہے ہیں اس اپنی تقریر کے اندر۔ وہ پورا ایک 4-5 منٹ کا 6 منٹ کا پورا ایک کلپ ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی ہے، اور وہ غلط لکھا گیا، لکھنے والوں نے غلط لکھا، نبی پاک کو پتہ نہیں چلا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا لوگوں کے سامنے ہے، وہ سب نے سنا ہے، یہ کتنے سخت جملے ہیں۔ تو جب تک ان کا یہ رجوع میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ یہ اقرار نہ کریں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں اور میں اپنے موقف کو غلط مانتے ہوئے رجوع کرتا ہوں، اور یہ رجوع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا مسئلہ ہے۔ خیر بہرحال
اب میں یہاں پر طارق مسعود صاحب کے پچھلے جو کچھ کارنامے ہیں، اگر یہ لوگ، یہ ساجد خان اور دیگر یہ لوگ خاموش نہ ہوئے تو میں پھر ان سب کو بھی اٹھا کر دکھاؤں گا. صرف یہاں پر طارق مسعود صاحب کا ایک جو کارنامہ جو ہے وہ کہیں پر کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نیو کراچی میں انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، ذرا اس کا نظارہ کر لیجئے آپ کہ وہاں پر یہ کس طریقے سے لوز ٹاک کر رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھ لیجئے. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی، میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو ایک گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اب یہ آپ نے دیکھا کہ وہ دوسرا جو ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے دوسرے جو مولوی صاحب ہیں، وہ آپ کو دکھایا میں نے کہ وہ دوسرے جو مولوی صاحب ہیں وہ غیر مقلد ہیں جی، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ادبی، یہ گستاخی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو اس کو، اس بات کو چھوڑو. اصل میں اب تھوڑا سا ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. یہ دیوبند حضرات کا کوئی نیا شیوا نہیں ہے، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے جی، کہ ایک آدمی ان میں سے اس طرح کی بات کرتا ہے جو اللہ یا اس کے رسول یا کتاب یا صاحب کتاب یا کاتبین کتاب کے شان کے بالکل برخلاف ہوتی ہے، اور باقی لوگ اس کی تحفظ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے پشت پناہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ شیخی دیتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ چونکہ چنانچہ اس معاملے میں ایک ایسا جو ہے وہ حساس معاملہ، یہ اس میں چونکہ چنانچہ جو ہے وہ پھر ہمیں مشرک اور بدعتی کا جو ہے وہ تانا دیا جاتا ہے، اس طرح کہ ہم پہ لیبل لگایا جاتا ہے. اہل سنت کا یہ مزاج ہے کہ وہ تو حضور کی نالین پر جو ہے وہ لگنے والی خاک ہے اس پہ بھی قربان ہو جائے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پہ تو کوئی جو ہے نا، ہمیں تو یہ لیبل لگا لیا جاتا ہے. اب اور انہوں نے جو حرکت کی ہے اس میں چونکہ چنانچہ، اب یہ سب جو ہے وہ اس میں تعویلات کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا ناظرین سے کہ یہ ان کا پرانا مزاج ہے. اب دیکھیے نا اشرف تھانوی نے کتنی سخت بات کی، اگر اچھا اسی طریقے سے قاسم نانوتوی نے کتنی سخت بات کی، رشید احمد گنگوئی کی آپ عبارات پڑھ لیجئے، خلیل احمد امبیٹوی کی پڑھ لیجئے. ان سب نے اگر یہ اسی وقت یہ علماء دیوبند ان سب کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور ان کو کہتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ اس وقت رجوع کر لیتے تو یہ ایک نیا فرقہ نہ بنتا. ہمارے تو دل دکھے ہوئے ہیں ان کے اس گزشتہ اقدام سے بھی کہ اگر یہ اس وقت ہی توبہ کر لیتے جو انہوں نے عبارات اپنی کتب کے اندر لکھی تو آج ایک نیا فرقہ نہ بنتا. صرف میں یہاں پر یہ اسکرین پر چل رہی ہے، ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، یہ ساجد خان صاحب کی تشفی کے لیے یہاں پر صرف ان کی ایک عبارت چلا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی جو کتاب ہے تبرید النواظر، یہ چل رہی ہے اسکرین پر، آپ دیکھ لیں. اس کے اندر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تلفی کرنے والا انہوں نے لکھا. استغفر اللہ. انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حق تلفی ہو گئی کسی مسئلے میں. ابھی تک پورا دیوبند خاموش ہے، کوئی بھی آدمی سرفراز خان صفدر کے خلاف نہیں بڑھا. اب یہ ساجد خان جیسے 1.5 بائی 2 انچی کے مولوی جو ہیں، ان کو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہیں ساڑھی ایک سٹ نہیں چلنی، تو یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں. بہرحال اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اویس اقبال کی جو طارق مسعود صاحب کے اس بیانیے سے جو نقصان ہوا ہے، اویس اقبال جو ایک مشہور ملحد ہے، اس کی ٹائم لائن دیکھ لیجئے، سامنے چل رہی ہے اسکرین پر، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں محترم مفتی طارق مسعود صاحب کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں، چونکہ پیغمبر اسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ اس کے الفاظ دیکھیے ملحد کے، اس لیے انہیں قرآن میں عربی گرامر کی غلطیوں کا پتہ نہیں چلا. اس کے علاوہ کچھ غلطیاں تاریخ، معیشت، سائنس کے حوالے سے بھی ہیں. اگر اگلے ایڈیشن میں وہ بھی نکال دی جائے تو بچنے والے 2-3 پارے آرام سے یاد ہو سکیں گے اور لوگ الحاد سے بچ جائیں گے. اب یہ رستہ کس نے کھولا؟ میرا سوالیہ نشان ہے پوری ملت دیوبند سے، یہ رستہ کس نے کھولا؟ یہ طارق مسعود صاحب کے اس بیانیے نے کھولا. پھر اس کے بعد ان کے اپنے ایک مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، ان کی ٹائم لائن کے اوپر جو بیان لگایا، وقت نہیں ہے، وہ باقاعدہ
اور باضابطہ طور پر پورا چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر قاضی کا ایک جملہ آج تک ملحدین پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو طارق مسعود صاحب کا یہ جو جملہ ہے یہ ملحدین کیا اس جملے کو چھوڑ دیں گے؟ یہ مفتی یاسر صاحب کا، یاسر ندیم الواجدی، یہ جو ان کے بہت بڑے جو ہے ملحدین کے مقابلے میں لڑنے والے، جنگ کرنے والے جو ان کے مفتی ہیں، وہ ان کا یہ اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پھر ان کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی عبد الرحمن ستی صاحب، انہوں نے اس بیانیے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملحدین جو قرآن کے منکر ہیں، جو قرآن پاک کی توہین، جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے مفتی طارق مسعود کی وجہ سے جو ہے وہ رستہ ہموار ہوا ہے۔ اور پھر مولانا منظور مینگل صاحب کا تو بیان سب کے سامنے، منظور مینگل صاحب نے کیا کہا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کا ایک دیوبند حضرات کا ایک گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، رد الہاد کے نام سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے یہاں، اس میں بھی یہ اسکرین شاٹ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یاسر قاضی کا ایک جملہ جو ہے وہ آج تک ملحدین نے پکڑا ہوا ہے۔ تو طارق مسعود کے یہ پورا ایک موقف وہ دے رہے ہیں، 4-5 منٹ پورے قرآن پاک پر، 6 منٹ تک وہ قرآن پاک پر اعتراض کر رہے ہیں، غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے، پیغمبر اسلام سے غلطی ہوئی، کاتبین وحی سے غلطی ہوئی۔ اب میں اس جملے کو دہراتا نہیں، ہماری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، تو کیا اس جملے کو چھوڑیں گے؟ یہ آپ کے اپنے لوگوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ اور پھر ان کے جو یوسف لدھیانوی صاحب کے جو داماد ہیں اور ان کے مفتی اعظم امریکہ ہے، انہوں نے کتنی سخت بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود جو ہیں کے بارے میں ہم نیک گمان رکھتے تھے، مگر مبینہ بے ادبی اور گستاخی کے حوالے سے بس اتنا عرض کروں گا کہ دوسروں کی علمیت اور روحانیت پر بے بنیاد تنقید کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ خود اپنی علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور آگے یہ پوری گفتگو ہے، یہ ان کے مفتی اعظم امریکہ ہیں اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے داماد ہیں۔ اب آگے آ جائیے فتاوی عالمگیری کا، میں یہاں پر صرف ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اذا انکر الرجل آیۃ من القرآن او تمسخر بآیۃ من القرآن او عاب کفر، کہ اگر قرآن پاک کا تمسخر کیا یا کسی آیت کریمہ کا انکار کیا یا قرآن پاک میں کسی جگہ عیب نکالا تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جو 500 علماء کرام کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ اس کا جو ہے وہ اقتباس آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ساجد خان کے پلڑے میں کیا رہا؟ میں نے اتنے سارے علماء دیوبند گن دیے، صحیح۔ اب یہ ساجد خان جیسے 1.5 بائی 2 انچی کے یہ مولوی کے پلڑے میں کیا رہا؟ اس کے منہ پر تو نجاست سے بھرا ہوا، بھگویا ہوا، یوں سمجھے کہ وہ جوتا پڑ گیا ہے کہ ایک طرف وہ علماء دیوبند سارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اور پھر وہ رجوع کا ڈرامہ بھی جو ہے طارق مسعود نے رچا لیا۔ اب ساجد خان کی طرف آ جائیں، میں یہ تو ایک ساجد خان سے ایک سوال میں نے کیا، اب ساجد خان کی حرکتوں کی طرف آ جائیں کہ ساجد خان نے اس وقت بھی جب طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی تھی، اور اس نے کتنے سخت الفاظ کہے تھے طارق جمیل نے، کہ طارق جمیل نے کہا تھا کہ ساجد خان نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب اس نے سارے علماء دیوبند، خالد محمود مانچسٹروی صاحب، مفتی زرولی خان صاحب، منظور مینگل صاحب، مولوی اقبال رنگونی دیوبندی، مفتی محمد سعید خان دیوبندی، مولوی عبد الجبار سلفی دیوبندی، حمزہ احسانی دیوبندی، اور مولوی ابو سفیر خیر الامین قاسمی جو ماہنامہ غزالی پشاور، اچھا اس کے علاوہ ماہنامہ غزالی پشاور، خضر حیات بکروی، ان سب نے کہا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ غلط کہا ہے۔ اب یہ اس کا اصل میں ساجد خان کا کام کیا ہے؟ 1.5 بائی 2 انچی کا چھوٹا سا ایک، یوں سمجھیے کہ یہ ایک مولوی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے اکابر کے بھی نجاست کو حلوہ بنا کر کھانے کے چکر میں ہے، اور یہ جو اس وقت کے جو حاضر سروس جو طارق مسعود جیسے چلتے پھرتے الافادات الیومیہ کی تصویر ہے،
اشرف تھانوی کے، ان کی بھی نجاستوں کو حلوہ بنا کر خود بھی کھانے کے چکر میں اور ان کو بھی اور اپنے طلبہ کو بھی اور دیوبند حضرات کو بھی عوام کو بھی کھلانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ان کے ہاں لوگ ہیں انہوں نے اس وقت طارق جمیل کی مخالفت کی اور یہ طارق جمیل کے پشت پناہی میں کھڑا ہو گیا. حالانکہ طارق جمیل خود کہتا ہے کہ جی مجھے یہ عبارت ملی نہیں. جی طارق جمیل خود کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے گند بکا اور ابھی تک اس نے رجوع نہیں کیا. اور یہ ساجد خان کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اس کو روایت بالمعنی کے معنی میں لے لو. یہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے وہ خود کہہ رہے، طارق جمیل خود کہتا رہا کہ جی کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا. اور یہ کیا کہہ رہا تھا ساجد خان؟ کہتا کہ جی یہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے ہے. اور پھر یہاں تک کہ جو حمزہ احسانی دیوبندی صاحب ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ طارق جمیل نے میڈیا کی شان میں بے ادبی کی تو ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، لیکن اللہ کے نبی کی شان کے اندر بے ادبی ہوئی، اللہ کے نبی کی حرمت پامال کی گئی تو یہ معافی نہیں مانگ سکا. حمزہ احسانی تو یہ کہہ رہا تھا. تو پھر اس طرح کے یہ 1.5 بائی 2 انچی کے مولوی حضرات کے دامن میں کیا رہ جاتا ہے؟ یہ نقش بندی نہیں، اصل میں نقل بندی. میں آپ کی بات سنوں گا، تھوڑا سا مجھے آپ وقت دیجئے. اب یہ ساجد خان نے کیا کیا، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ساجد خان نے کیا کیا کہ ساجد خان نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی ایک عبارت اٹھا کر تفسیر نعیمی کے مقدمے سے صفحہ نمبر 20 سے وہ نکال دی. وہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس طرح کی بات کی. آپ کو میں نے وہ عبارت دکھائی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے صرف اتنا کہا ہے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ناوی قواعد کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. ساجد خان تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ویسے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری کوئی اتنی علمی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تم سے بات کریں، لیکن تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ طارق مسعود یہ کہہ رہے غلطی ہے، 100% غلطی ہے. نبی نے بھی غلط لکھا، غلط لکھا رہنے دیا اور وہ غلطی برقرار رکھی. یعنی نبی کی طرف غلطی برقرار رکھنے کی اگر آپ جسارت کر رہے ہو تو اس کا مطلب اللہ کی طرف غلطی برقرار رکھنے کی جسارت کر رہے ہو. مفتی صاحب کے الفاظ تو یہ نہیں ہے. تو تمہارا یہ مقدمہ بڑا کمزور ہے. یہ کسی اور کو تم بیوقوف بنانا ساجد خان. تمہارے جیسے میں پھر کہوں گا کہ تو 60 نہیں چلنی. احمد المدارس بہت نزدیک ہے. اگر تمہیں زیادہ شوق ہوا تو ہمیں بلا لینا، انشاءاللہ ہم تمہاری تشفی کرا دیں گے اس مسئلے کے اندر. اور پھر تم جو ہے وہ مقیاس حنفیت مولانا عمر اشرفی صاحب، یہ جو مفتی احمد خان نعیمی صاحب والا جو مسئلہ ہے یہ تو ہم نے تمہارا حل کر دیا. مفتی صاحب کی عبارت کے اندر یہ بات نہیں ہے جو طارق مسعود نے بات کی اور اس پر تمہارے اپنے علماء سیخ پا ہوئے. اب یہ جو دوسرا وہ مقیاس حنفیت والا مسئلہ ہے تو وہ الزامی جواب ہے. تو بھائی ہمارے بزرگوں نے، تم کہتے جی کنز الایمان جو کتے پہ نازل ہوا اس طرح کی بات تم کر رہے ہو. ہمارے بزرگوں نے اگر ایسی بات کی ہو نبی پاک کے علم غیب کے بارے میں، نبی پاک کے علم کے بارے میں، تو پھر تمہیں اجازت ہماری طرف سے. تمہارے بابے نے نبی پاک کے علم کے بارے میں جو بات کی اسے جو ہے وہ سبی مجنو پاگلوں سے تشبیہ دی، بچوں سے تشبیہ دی. تو اور کہا کہ جی ایسا تو سبی کو بھی مجنو کو بھی ہے. اگر احمد رضا خان صاحب اس طرح کی بات کریں تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے. ادب نہیں ہے نا شاہ جی، ادب نہیں، ادب نہیں ہے نا. تو جگہ جگہ لکھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم نے تو با علم با نصیب کا تو کہیں بھی نہیں دیکھا. ایسا نہیں ہے، با علم با ادب نصیب نہیں ہے نا. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے. اگر اعلیٰ حضرت اس طرح کی بات کریں ساجد خان تو تمہیں اجازت ہے. تمہارے بابے نے اس طرح کی بات کی تو اس وجہ سے عمر اشرفی صاحب نے وہ الزامی جواب دیا. اور رہی بات فضائل دعا کی مولانا نقی علی خان صاحب کی، تو وہ تو نسخ ناسخ منسوخ کا قاعدہ بتا رہے ہیں. وہ تو قرآن خود کہتا ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، نأتی بخیر منھا او ننسیھا. اب اس کا تم کیا کرو گے؟ تو تمہارے پلے میں کچھ نہیں بچتا. یہ تمہارے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ جنگ کھیڑ نہیں زنانیہ دا. تم جو ہے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو ساجد خان. تمہیں اصل میں ہماری مصروفیت تمہیں پتہ ہے کہ ہم تفضیلیوں کی طرف مڑ گئے، روافظ کی طرف مڑ گئے، تو تم جو ہے وہ چھلانگے مار کے آ رہے ہو. ابھی تو میں صرف کچھ باتیں کی ہیں. اگر تم نے زیادہ شور کیا تو پھر ویڈیو نہیں بنے گی. یہ طارق مسعود والے اس مسئلے پر ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. تمہارے دامن میں اب کچھ نہیں رہا اور تمہارے پاس آ کر پھر اس موضوع پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے یہ چھوٹے یہ سوت بائی 2 سوت کی ملواڑیوں سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو محفوظ رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.